کہ عورت کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں. یہی جس طرح مار کا معاملہ ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں ہم بعد میں معاف کرا دیں گے. تو وراثت کا بھی یہی اصول اپنایا ہوا ہے. یعنی معاشرہ یہ اس طرح کا ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ عورتیں لینے کا نام ہی نہیں لیتی. بہنیں کہتی ہیں کہ اگر میں اپنے بھائی سے مطالبہ کروں گی تو وہ ناراض ہو جائے گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں لیتی نہیں. حالانکہ وراثت کا اصول بھی یہ ہے کہ جس کا حق ہے اس کو دے دو، پھر وہ لینے کے بعد آپ کو دینا چاہے تو وہ الگ بات ہے. لیکن اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا. آپ اپنی بہن کو اس کا حق اس کے ہاتھ میں دے دو، اس کے ہاتھ میں دے دو، یہ تمہارا حق ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ وہ واپس دیتی ہے یا نہیں. لیکن پہلے سے ہی ایسا ماحول بنایا ہوتا ہے باتوں باتوں میں. وہ سمجھتی ہے کہ اگر میں اپنے بھائی سے حق مانگوں گی وہ ناراض ہو جائے گا، بہتر یہ ہے کہ میرا بھائی ناراض نہ ہو، میں اپنا حق لیتی نہیں ہوں. تو بھائی یہ سمجھتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ میری بہن نے تو اپنا حق معاف کر دیا ہے، وہ تو کہتی ہے میں لیتی نہیں ہوں. حالانکہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، وہ بھائی اپنی بہنوں کا حق کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا، وراثت کو تو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے کہ بہن کا اتنا حق ہے، بھائی کا اتنا حق ہے. اب یہ جو جہیز ہم دیتے ہیں شریعت میں اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے. یعنی یہ بالکل رواج ہے. شریعت نے بالکل بھی جہیز کو مقرر نہیں کیا، لیکن جہیز دیں گے وراثت کے حق سے دگنا چگنا پیسے لگا کر. لیکن وراثت کا حق دیتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے. جہیز کا تو کوئی تعلق نہیں ہے دین کے ساتھ. نہ تو زیادہ سے زیادہ دنیا میں لوگ باتیں کریں گے، لیکن اگر وراثت میں حق نہیں دو گے تو پھر وہ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم وراثت اس وجہ سے نہیں دیتے کہ ہم نے تو اس کو جہیز دے دیا تھا. بھائی جہیز کا وراثت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وراثت کہتے ہیں ایک آدمی کے مرنے کے بعد جو اس کا ترکہ ہوتا ہے، جو وہ مال چھوڑ کر جاتا ہے، اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا. اگر والد اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو جہیز دیتا ہے تو جب وہ والد فوت ہوگا تو پھر بھی اس کی بیٹی اس وراثت میں اس کی حقدار ہوگی، کیونکہ وراثت کا تعلق تو مرنے کے بعد ہوتا ہے. اپنی زندگی میں کوئی اگر کسی کو دیتا ہے تو وہ تحفہ سمجھ لیں، تحفے کے طور پر دیتا ہے. لیکن اگر وہ مر جائے تو اس کا جتنا بھی ترکہ ہے، چاہے کسی کو اس نے اپنی زندگی میں دیا یا نہیں دیا، وہ سب کے سب برابر کے حقدار ہوں گے. تو لہٰذا جہیز والی لعنت کو ختم کر کے وراثت کو عام کرنا چاہیے. اپنی طرف سے دے دیں. یہ شیطانی وسوسات ہوتے ہیں کہ ہم نے دے دیا تو ہم غریب ہو جائیں گے. اور یہ جہیز کا رواج ایسے ختم ہوگا کہ انسان اپنے آپ سے ابتدا کرے، یعنی لینے والا ابتدا کرے. جو اپنے بیٹے کی شادی کرا رہا ہے وہ لڑکی والوں سے کہے کہ میں نے نہیں لینا. لیکن اگر کوئی دینے والا ہے تو اس سے ہم یہ مطالبہ کریں کہ ہم نہیں دیتے، تو اس طرح یہ رواج ختم نہیں ہوتا. یعنی جو لڑکے والے ہیں وہ یہ اصول اپنائیں کہ وہ لڑکی والوں سے کہیں کہ ہم نے لینا ہی نہیں ہے. تو پھر آہستہ آہستہ یہ رواج ختم ہوگا اور وراثت کے ساتھ اس کا